آج ہمارے دسترخوان بڑے تنگ ہو گئے، تنگ ہو گئے دسترخوان. معاف کیجئے گا، روٹی کھانے بیٹھا ہے، کتا آ جائے کہہ رہا للی ڈنڈا مار، اور کروٹ میں ہو تو روٹی چھوڑ کے خود ہی مارتا، پھر کہہ رہا بسم اللہ والا برکت اللہ. سن اور غور سے سن، کتوں کی اپنی کھیتی نہیں ہوتی، کتوں کا اپنا بزنس نہیں ہوتا ہے. خدا جس کے دروازے پہ کسی کو بھیجتا ہے نا تو وہ اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کو اس لائق بنایا ہے، اس نے سبحان اللہ سبحان اس کو اس لائق بنایا ہے، اس نے اس لیے آپ کے دروازے پہ بھیجا گیا ہے. کتے دروازے پہ آ جائیں تو مارا نہ کرو. کیا چلا جائے گا آدھی روٹی اٹھا کے ڈال دے، تیری آدھی روٹی سے غربت تو نہیں آ جائے گی، لیکن کتا آدھی روٹی پہ قناعت کر لے گا. آدھی روٹی کھا کے وہ صبر سے بیٹھ جائے گا، اس کو لاٹھی ڈنڈے سے نہ ماریے. اگر مہمان نہ آ سکے تو جانوروں کو کھلایا کرو، کتے بھی نہ آ سکے تو پرندوں کو کھلایا کرو، وہ بھی نہ ہو سکے تو چوٹیوں کو کھلایا کرو. اس لیے کہ جو تم کھاتے ہو وہ گندگی بنتا ہے، اور جو رب کی مخلوق کھاتی ہے وہ دعائیں بن کے عرشوں سے ٹکراتی ہے. اور جب دعائیں جا کر کے اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے تو ایک کا رزق نہیں بلکہ اللہ 7 پشتوں کے رزق کا انتظام فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. جان رہے ہو بارات لے کے جا رہا ہے نا، بارات کتنے چلنے بارات میں؟ بالکل فرصت میں ہی ہے صاحب. 450 جس بوتھ پہ ووٹ ڈال دیں اسے ہی جتا دیں، ایسے ہی ہے نا. 450 بارات جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں بارات میں کہہ رہے ہیں یار چلیے ضرور یار، حافظ جی تم نہ ہوں گے نا تو بات خراب ہو جائے گی یار، کنگے سے کوئی جانتا بھی نہ دی. یہ بدماشی دکھا رہے ہیں. اور جب ولیمے کی باری آئی نا اپنے باپ کے گھر کھلانے کی، کہہ رہے ہیں نا میں تو غریبوں کو ہی کھلاؤں گا بس، ایک حافظ جی اور 4 غریب آدمی. میں نے سنت ادا کری ہے. وہ بغیرت کل جو 400 450 لے کے گیا تھا تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا تھا. یہ کنڈیشن ہے ہماری. نکاح اتنا آسان کر دو کہ کوئی بیٹی ہونے پہ شرمندہ نہ ہو. اتنے آسان کر دو نکاح کہ کوئی بیٹی باپ کے آگے نظریں جھکا کے کھڑی نہ ہو. نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹی مسکرا کے کہے شکر حضور کی امت میں پیدا ہو گئی. اتنے آسان کرو نکاح. لیکن جب بارات ہی 450 کی ہو اور اس میں بھی نہ قورمے کے علاوہ کچھ نہ چلے گا جی. کیوں؟ دال سے کینسر ہو جا. ہاں. اور وہ کتا کٹنگ کھانا دیکھا ہے؟ کھڑے ہو کے تو کھاتے ہیں. سن لو بھائی اسٹینڈرڈ والے سن لو. اسٹینڈنگ کتنا عجیب دور آ گیا. جب ہم چھوٹے تھے نا بارات میں جاتے تھے تو ایک جگہ بٹھا دیا جاتا تھا، اور کوئی ہاں پال پہ یا زمین پہ عزت سے بٹھاتے تھے وہ لوگ. ایک چاول لے کے آ رہا ہے، پیچھے سے بورا لے کے آ رہا ہے، اس کے پیچھے سے گھی لے کے کوئی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چلتا تھا. پھر کوئی چاول ہے، کسی کے ہاتھ میں سالن ہے، کسی کے ہاتھ میں پانی ہے. مہمانوں کی طرح کھلایا جاتا تھا. اب نا سارے طباقوں میں نسانی کر دی بیلوں کی طرح. آؤ اور ناندوں پہ لگ جاؤ. اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ کتا کٹنگ کھانا ہے. ہاں آؤ لگ جاؤ. حالت دیکھو. کہیں ننگے پہنچ جاتے ہیں نا تو وہ یوز اینڈ تھرو، وہ پلیٹ جو آتی ہے فائبر کی، گتے والی جو پلیٹ ہوتی ہے نا یوں ٹوٹ جاتی ہے فائبر والی، اس میں چاول رکھ لیا. آگے دیکھو قورمہ. ارے کباب میں تو بہت دیر بعد دکھے وہ بھی اس میں. آگے چلا ارے شامی کباب بھی ہے وہ بھی اس میں. اور آگے دیکھی کولڈ ڈرنک بھر لیا گلاس. اب گلاس لیے گھوم رہا. اب یہ بتا کھانا کہاں سے ہے؟ کھاگا کا زردہ بھی مار دیں اس میں. جیو یار سلامت رہو. بڑی ہمت ہے بھائی. ہم ایک دن کوئی گلاب ریسٹورنٹ ہے، کون سا ہے وہ بات بڑے والی سائیڈ میں نا، ایک دن بھائی اس میں ہم دعوت میں چلے گئے. اللہ معاف کرے ہمیں تو روٹی ہاتھ نہ آئی. ہاتھ کیا نہ آئی، ہم نے دیکھا سارے کتوں کی طرح کھا رہے ہیں. میں نے کہا چلو لوٹ چلو. انسانوں کی یہاں گنجائش ہی نہیں. ہاں انسانوں کی ایک
قورمہ پلیٹ چچا رہی اور لیے گھوم رہا تمام سفید کپڑوں پہ. اس کے لیے مر گئے ہم. شادیاں اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ آج غریب خون کے آنسو رو رہے ہیں. جہیز کی مہنگائی کم نہیں تھی کہ کھانوں کی مہنگائی اتنی کر دی. اب تو گول گپے بھی وہیں رکھے ہیں, چھولے بھی ہیں, کباب بھی ہیں, کچھ تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے ملا ہی نہیں ہے کبھی. اور سچی بات بتاؤں, یہ ٹوٹنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے بیوی کو چھیچڑے پھینکنے پہ بھی گالیاں بولتے ہیں. ہاں بھائی, اور لڑکی والے سے کہتے ہیں سن ہڈی نہ ہو قورمے میں, کیوں بغلے لے کے آئے گا. ایک بیٹی کو پالنے میں بڑھاپا آ جاتا ہے بندے پہ, ایک بیٹی کو پالنے میں. آج تم پھینکتے ہو کھانے کو, آج بربادی کر رہے ہو, آج تمہیں کسی کے باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. کل جب تیرے آنگن میں بیٹی آئے گی تب تجھے پتا چلے گا بیٹیاں کتنی قیمتی ہوا کرتی ہیں. تو نے کسی کی بیٹی کو ایک بوٹی کے لیے ذلیل کر دیا, ایک روٹی کے لیے ذلیل کر دیا. اگر بریانی ٹھنڈی مل گئی, پوری زندگی بیٹیوں کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے باپ سے گرم کھانا نہیں کھلایا گیا. اگر ایک باراتی فاقے سے لوٹ جائے تو گالیاں دی جاتی ہیں کہ تیرے باپ سے مہمانوں کو روٹی نہیں کھلائی گئی. او بیٹیوں والو, اگر بیٹے والا تانا دے گردن مت جھکانا, گریبان پکڑ کے پوچھنا بتا تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. کیا تیرا بھی نبی وہ ہے جو میرا نبی ہے؟ کیا تیرا بھی وہ رسول ہے جو میرا رسول ہے؟ کیا تیرا بھی وہ دین ہے جو میرا دین ہے؟ اگر کہے ہاں تو بتا کہ نبی نے فاطمہ کی بارات میں کتنے کھانے کھلائے تھے. بابا زندہ باد. پوچھ جا کر کے گریبان پکڑ کے. حد ہو گئی ہے. جس کا پس نہیں چلتا بیٹی کے باپ پہ دبانا شروع کر دیتا. نکلو ان چیزوں سے, نکاح آسان کر دو تاکہ بیٹیاں مرتد نہ ہوں. بیٹیاں مرتد نہ ہوں. جس کی بھاگ جاتی ہے وہ کہتا جی میرا اس سے مطلب ہی نہیں. اور پہلے اگر کسی لڑکے نے, کسی بندے نے اس کی بیٹی کو کسی غیر کے ساتھ کسی ہوٹل میں یا کسی کیفے میں دیکھ لیا اور بتا دیا تمہاری بیٹی فلاں جگہ دیکھی, کہہ رہے ہو اڑا رہے ہو, میری بیٹی کو اڑا رہے ہو. خون کے آنسو رونا پڑ رہا ہے آج, خون کے آنسو. آئی پہ جا کے پتا کرو 2021 سے اب تک کتنی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں. 13 لاکھ لڑکیوں کا آنکڑا دے رہا ہے یار. 13 لاکھ لڑکیاں, بچیاں. کنڈیشن کتنی نازک ہو گئی ہے پتا ہے آپ کو. مرا جا رہا, آپ بھی کہہ رہے ہیں بلٹ ہی لوں گا, اور لے کے 8 دن بعد کہہ رہے ہیں بکوا دی یار, تمہارے تعلقات میں تو اچھے لوگ ہوں گے, چلا کیوں نہیں رہا؟ تیل بہت کھا رہی ہے. کیوں تجھ سے اس میں تیل نہیں پڑ گیا؟ اور بیٹی کے باپ نے اپنا خون نہیں چھوڑ کے تجھے دے دیا. کہہ رہا بکوا تو بلٹ اس کی جگہ بولوں گا میں. اسپلنڈر بھی زیادہ کھا رہی ہے, بیٹری والی. ہاں, اور بڈھو ابا سے گزارش کروں گا, یہ بڈھے ابا جو ہوتے ہیں نا لسٹ لیے گھوم رہے آپ بیٹے کی بارات میں, کہہ رہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, ساری چیزیں. کہہ رہے آپ بلٹ یہ والی ہو, بیڈ یہ والا ہو, صوفہ یہ والا ہو. اور بڈھے کی کنڈیشن یہ کہ ایک دن بھی للہ اسے بیڈ پہ لیٹن نہیں دے گا. اور مرا جا رہا آپ کے فلائی اور پھر کہہ رہا دیکھو جہیز جو کھا رہے نا ان سے کہہ رہا بیڈ ہلکا ہے بھاری ہے بھائی, ایسا لگ رہا ہے اس کے باپ نے بنوا کے رکھ دیا ہے. ہلکا ہے بھاری. نکلو یار ان چیزوں سے کب تک. بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ, بیڈ گھنے گا کہ نہیں؟ گاڑی خراب ہوگی کہ نہیں؟ بولو. جہیز ختم ہوگا کہ نہیں؟ تو پھر ایسی چیز کے لیے کیا مرنا جو ختم ہونے والی چیز ہے. اور بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا, یہ جو مکھیا کی بیٹی کو دیکھ کے اپنے ابا سے کہہ رہی ہے ابا 12 فٹ والا ہی فرنیچر بنوائیو میرے کمرے میں بھی. بیٹیوں سے میری گزارش ہے کبھی اپنے باپ سے فرمائش نہ کرنا. اور لڑکوں سے گزارش ہے جو باپ سے دغا کر کے تم سے شادی کرے اس سے کبھی نکاح نہ کرنا. اس لیے کہ جو باپ کو چھوڑ سکتی ہے زہر دے کے وہ تجھے بھی مار سکتی ہے. یہ یاد رکھنا. 1.5 گھنٹہ حضرت نالی پہ بیٹھ کے فون پہ بات کر کے کہہ رہے ابا جیسی میں نے دیکھی ہے تم 7 سال میں نہیں دیکھ پاؤ گے.
یہ کنڈیشن ہے ہماری. آپ اندازہ لگائیے نا میری بات جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں امام صاحب فجر میں 2 رکوع پڑھ دیں ایک رکعت میں. کہہ رہا لو کل سے آنا ہی نہ ہمیں بھی. کہہ رہا ٹانگیں پتی آ گئی. 2 رکوع میں ٹانگیں پتی آ جاتی ہیں اور 1.5 گھنٹہ نالی پہ کھڑے ہو کے مچھر کاٹ رہے ہیں, ڈینگو بن گیا, خون ہی نہیں ہٹ رہا کان پہ سے. یہ عاشق نہیں ہوتے ہیں, یہ ملیریا کی اولاد لویریا ہوتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے, وہ بچی ہماری نسل کو اچھا بنا ہی نہیں سکتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے غداری کر کے ہمارے گھر میں آئی ہو. یہ یاد رکھیے گا. اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں, سنو, ایسے بھی ہوتے ہیں چھپری, 3 مہینے ممبئی میں کام کر کے بال یہاں کو لٹکا کے اور کڑا پہن کے بندے لٹکا کے اور یوں چل رہا یوں. دبا نہیں لگنے دے رہا یہاں کو. دبا لڑکیوں کو بہکا رہے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ کماتے ہیں, لڑکیاں لالچ میں آ جاتی ہیں, جی سونے والا ہے گاڑی والا ہے. میری بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر 7 زمین کی دولت اٹھا کر کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے, چاند سورج کو اتار کر کے اسی دولت کے ساتھ رکھ دیا جائے, یہ ساری کائنات کی دولت مل کے تیری عزت کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. جو عزت تجھے خدا نے عطا کی ہے, جو عزتیں تجھے مصطفیٰ نے دی ہے, دنیا اگر دولت کا لالچ دے تو تھوک دینا, کہہ دینا تیری دولت, تیری محبت میرے باپ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. آبا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد عیسائی قبلہ, علماء اہل سنت, زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے سارے لوگوں کی. او بھائی بیٹیوں سے ایک بات کہوں گا, بہت غور سے میری بات بیٹیاں سن لیں. ہماری مرضی ہے ہمارا نکاح, اسلام نے تجھے حق دیا ہے نکاح کا, مرضی کا بھی حق دیا, لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ باپ اور بھائی کی دستار اور پگڑی پہ جوتے مار کے تو گھر سے نکلے. اسلام نے تجھے اس کی اجازت بالکل نہیں دی. ہاں وہ ہے نا تیرے لیے اختیار, نکاح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تیری مرضی شامل نہیں ہوگی. یہ دیا نا اسلام نے تجھے حق, تیری مرضی کے بغیر نکاح بولو نہیں ہو سکتا ہے. یہ حق ہے تجھے اسلام نے دیا. لیکن یہ کون سی بات ہو گئی, تم مانو نہ مانو مجھے نکاح اس سے ہی کرنا ہے, نکاح اس سے ہی کرنا ہے. میری بیٹی سن, جب بھی تیرا دماغ ڈائیورٹ ہو, تیرا ذہن بدلے, کبھی تیرا خیال غلط ہو, ماں باپ کو دھوکہ دینے کا خیال ہو نا, ایک بات یاد رکھنا کہ تیرے باپ کا کتنا احسان ہے تجھ پہ, بس اتنا سوچ لینا کتنا احسان ہے. میں اس کی 18 سال کی مزدوری کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 20 سال تیرے لیے جو دھکے اس نے مارکیٹ میں کھائے, میں اس کی بھی بات نہیں کرتا. میں صرف اس لمحے کی بات کرتا ہوں کہ جب تو ماں کے شکم میں تھی, چچا کو پتا چلا بیٹی ہونے والی ہے, بچہ آنے والا ہے. چچا نے کہا جی 1 کوئنٹل لڈو بن جانے چاہیے. بنتے ہیں کہ نہیں؟ 1 کوئنٹل لڈو بن جانے چاہیے. دادا نے کہا سون پپڑی سے نیچے میٹھا نہیں بٹے گا. ماں ہاسپٹل میں گئی, رات کو 1 بجے کال آیا, ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو تمہارے گھر میں بیٹی آئی ہے. چچا جہاں تھا وہیں گر گیا. سن میری بیٹی, دادا کی سانسیں رک گئی اور دادا بستر پہ لیٹ کے کہتا ہے مجھے وارث چاہیے تھا, بیٹی نہیں. چچا کے پاس میٹھے والے کا فون آیا, میٹھا نہیں لینا ہے, میٹھا نہیں لینا ہے. تو اس نے کہا نہیں, بیچ دے اپنا میٹھا. کہا آرڈر تو کیا تھا نا, کہاں آرڈر تو کیا تھا. کہا پھر لے گا کیوں نہیں, کہا بیٹا ہوتا تو میٹھا بانٹتا, بیٹی آئی ہے اس لیے میٹھا نہیں چاہیے. اب سن بیٹی, سب تجھ سے منہ موڑ چکے گئے. تیرا آنا دادا کو بھی اچھا نہیں لگا, تیرا آنا دادی کو بھی اچھا نہیں لگا, تیرے چچا کو بھی اچھا نہیں لگا, تیری پھوپھیوں کو اچھا نہیں لگا, تیرے پھوپھاؤں کو اچھا نہیں لگا, سارے منہ موڑ کے بیٹھے گئے. لیکن جب ہاسپٹل کے باہر تیرا باپ کھڑا تھا, ڈاکٹر کے ذریعے خبر دی گئی کہ بیٹی آ گئی ہے, اس نے ایک لمحہ قدم نہیں روکے تھے. ایک لمحے
के लिए इसने नजरें नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था, मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे करम से मेरे घर में तेरी रहमतें आ गई हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया था, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े की ढेर पे। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के मुंह पे कलंक पोत के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं। सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा जहरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया बैठा है, बेटी से पूछ लूं ना। तो जिब्रील कहते हैं, आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। कहा हुआ है जन्नत में रिश्ता हुआ है, कि ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। का मालूम है? का फिर भी आप का बात यह है कि बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जी जी। हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए ना, तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले ले। जी जी जी, ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए। आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने अच्छा लगा कर डाला। मेरा नबी खातून जन्नत के पास, अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं। बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा हाँ बेटी। का अब्बा ये बात तो माएं पूछा करती है, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था, फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था, आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूं, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था, आका मेरी फातिमा को रोने न देना, बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सही, जो तुझसे आके बात करे। ए फातिमा मैं खुद चला आया हूं, बेटी बता तेरी क्या राय है? तब खातून जन्नत ने कहा था, अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए पारसा होती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल ये चीज बेटियों से भी गुजारिश है, ना करना डिमांड, ना करना डिमांड। सब्र के साथ जिंदगी काट जाओ, कट जानी है, ये तो कट जानी है। 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाली की भी कट जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस हाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो, तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता है, निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा है, तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है? क्या औकात तेरी? हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए,
کوئی ڈیمانڈ جہیز کی نہ کیجیے گا. کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیمانڈ نہ کریں, کریں گے کوشش. اچھا کتنے نوجوان ہیں جو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کہ ہم بنا مانگے نکاح کریں گے؟ سلامت رہیں ماشاءاللہ, بغیر مانگے. کیا بات ہے, سلامت رہیں میرے لال. اللہ ان بچوں کی جوانیاں اچھی کرے. خدا کرے کہ یہ بچے وہ دن دیکھیں یہ دولہا بنے ہوں اور ان کے چہروں پہ باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہو رہی ہوں. آمین سبحان اللہ. ہاں جی کریں گے انشاءاللہ. ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسو مت. آج وعدہ کر لو, موت آنی ہے, موت آنی ہے, مرنا ضرور ہے. مجھے صاحب بھائی نے بتایا کہ دادا نے بھی ہاتھ اٹھائے, تو میں نے کہا پھر ٹینشن کیا, دادا تو سب سے آگے ہوتا مانگنے میں, اس لیے یہ پہلا وعدہ تو دادا ہی کرے کہ میں نہیں مانگوں گا, ڈیمانڈ نہیں کروں گا. وعدہ کرے لڑکی والا جو مٹھی بند کر کے دے دینا وہ لے لو. نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں مرتد. اور آپ سے ایک گزارش ہے, میں ان باپ بھائیوں کو سب سے بغیرت مانتا ہوں جو بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہیں. برا لگے گا, کڑوا بھی بہت ہے. ورنہ مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو آفسوں میں ہماری بچیاں جا رہی ہیں ان کی سیلری 6,000 7,000 12,000 15,000 ہے, اور ابھی آئی فون 17 پرو میکس بڑے بڑے کمانے والوں نے نہیں خریدا ہے. یہ 15,000 کی سیلری میں آفس میں جانے والی پہ کہاں سے آ گیا یہ, جس کے 7,000 کرائے میں اٹھ جاتے اور 12,000 کا کھانا کھا جاتی ہے گھر پہ. یہ 1.5 لاکھ 1,80,000 کا فون کہاں سے آیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا؟ کہہ رہا ہماری للی پہ سب سے بڑا فون ہے. دیکھ تیری للی اتنا بڑا قدم اٹھا گی کہ تجھ سے بڑا کمینہ کوئی نہیں بچے گا گاؤں میں. حد ہو گئی بھائی. بیٹیوں کو آفسوں میں بھیجا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے رجال قوامون علی النساء. وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ تم انہیں جوتیوں پہ رکھو, وہ اس لیے نہیں کہا ہے کہ تم انہیں لاٹھی کے نیچے رکھو. تمہیں حاکم اسلام نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم بیٹیوں پہ تھپڑ چلاؤ, تمہیں حاکم اس لیے بنایا تھا کہ تم محنت کر کے باغر کا نظام چلا, یہ گھر میں رہ کے تیرے گھر کا نظام چلائے. سبحان اللہ سبحان. اس لیے غیرت نہ بنو, غیرت والے بنو. جتنی بیٹیاں 95% مرتد ہو رہی ہیں وہ صرف آفس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آفس کی وجہ سے. میں بھی ایسا بناؤں گا لڑکی کو, بی اے کر رہی ہے, ڈگری کراؤں گا, ایسی ڈگری پہ لعنت جو دنیا میں ذلت کا سبب بنے اور آخرت میں عذاب کا سبب بنے. آپ بھی جب رشتہ کرنے جایا کرو نا تو ڈگری دیکھو نہ دیکھو, رب کا قرآن دیکھا کرو. کیا نام ہے اسلام مرزا؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی. مرزا پور ہے نا, مرزا پور کے کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ذرا. ماشاءاللہ. اب ہاتھ نیچے کر لیں. اب جو مرزا پور کے باہر کے وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. اچھا یہ سبحان اللہ کہنے والے سارے ہی پردیسی ہیں. کیا بات ہے. نہیں یہ ان کا حق بھی ہے, جو عشق میں وہاں سے آ سکتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں ہے نا. اکبرپور سے کئی گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے. اور بھائی ایک بات سن لو, یہ مت سوچنا کہ ہمارے مرکز سے اس کا آغاز ہوگا تو ہم کریں گے. سمجھ رہے نا کہ ہماری کوئی سب سے بڑی زمین اس کا آغاز کرے تو ہم کریں گے. نہیں, یہ حضور کا دین ہے. اگر ننگے پیر چلنے والا آغاز کر دینا اور اسے دیکھ کے دنیا بدلنے لگ جائے تو وہی اس علاقے کا مرکز بن جایا کرتا ہے. مرزا پور والو یہ آغاز آپ کو کرنا ہے.
हमें बेटियों की कमाई बच्चियों की कमाई बेटियों की कमाई बेटियों की कमाई अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। फ्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही है तुमसे, वो हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं, मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को, इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है, पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। सोच, अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। रीलें बना के डाल नहीं है, वो किसी रील वाली से शादी हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की बच्ची को अदा नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाजिम हो गया, हर एक को जागना पड़ेगा। फ्री प्लानिंग कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी संस्था 5 लाख दे। फिर कोई बेटी रोड पे मिलती है मरी हुई है। मुरादाबाद की न्यूज नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज, नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते हैं, गैरत नहीं आती है। आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए थी, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय मेरी बच्ची को वो ले गई थी बुला के, वो ले गई थी बुला के, और तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता है कि बेटियों को निकलने में देर है, परिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं लगती है? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा फ्रेंड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच दे, ठुकरा दो। इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। रो नहीं रही है बच्चियां कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, उसने छोड़ दिया, और ये हुआ, मैंने उसके लिए धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली है। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना है, और अपनी जो दुश्मनियां हैं ये खत्म कर लीजिए, करेंगे खत्म इंशाअल्लाह। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला और बुला के कह, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं।
سگا بھائی ہے نا آپ کا, زمین اسی سے تو جھگڑا ہوگا نا. جا میں تجھے باپ کا چہرہ دیکھ کے معاف کر رہا ہوں, قیامت میں خدا کہہ دے گا جا جنت میں چلا جا, میں تجھے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کے معاف کر رہا ہوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ حوصلے پیدا کریں ہم, یہ حوصلے پیدا کریں آپ, حوصلے. حضرت جی چغل خوری بھی کیا ہے, دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جانتے ہو ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب وہ ہوتا ہے جو صبح سے شام تک ہماری بیٹھک میں بیٹھ کے اپنے کپ چائے پیتے جاتا ہے. لگا لو حساب, کس نے چینی پہ پٹیلا پھیرا ہمارے. چلو انشاءاللہ میں بہت مشکل, ٹھیک ہے نا, میری بات سن رہے. چائے پی رہا صاحب بھائی بیٹھے بیٹھے, ایک کپ ہضم نہ ہوئی, کہہ رہے یار خدا نے ایک اور بنوا لو. اس نے ایک اور بنوا لی, ایک اور بنوا لی. جب دوسری آدھی کپ ہوئی نا, کہہ رہے اس کا کیا ہوا ہے, تمہارے بھائی سے جھگڑا چل گیا. اس نے کہا یار چھوڑو یار, کیا اس کے منہ لگنا. تھوڑی دیر چپ ہوگا, پھر اس کے بعد کہا بتا ایک پولیس والے کو جانتا ہمارا نام بھی نہ تھا اور اس پہ پٹا پھر دیا. قاری محمد علی صاحب آ گئے. میں سوچا تھا خالی انہوں نے دعوت ہی دی ہے اور آئیں گے نہیں. یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ, بچپن میں جب ہم مدرسے پڑھتے تھے یہ تب کے ساتھی ہیں, اور آج تو ایک بڑی درسگاہ میں اچھے مدرس بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں ماشاءاللہ. بڑی دور سے آئے ہیں, محبت ہے شاید ان کو ان لوگوں سے. میری تو آپ سے پہلی ملاقات ہے, میں تو کہیں نہیں سکتا. یہ محبت تو جانے کے بعد بتاؤں گا نا, مجھے اچھے لگے کہ خراب لگے. جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ کہ آپ کی محبت لے آئیں. محبت نہیں, آپ کی دعوت لائیے, محبت تو بعد میں بتاؤں گا. ہے نا توجہ سارے لوگوں کی. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ چائے پیتا ہے صبح سے شام تک, وہ لڑا بھی دیتا ہے, اور جب لٹ چل جاتا نا کہہ رہا ہو بڑا بڑا, کہہ رہا 307 دفعہ بھی سب پتا 400 ادھر کی ادھر لگا رہے ہیں, بیڑے غرق ہو گئے. اگر کوئی آپ کی بیٹھک پہ بیٹھ کے آپ کی چائے پی کے آپ کے بھائی کے خلاف بولے, پھر اسے چائے نہیں اسے دھکا دے دو, اور اس سے کہے شکر ہے چائے پیے ورنہ تجھے تو زہر پلا دینا, زہر پلا دینا چاہیے تھا, کیونکہ تو ہمارے بیچ نہ اتفاقیاں پیدا کر رہا ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ملتا ہے, چوک میں کھڑے ہیں, ٹھلوے کھڑے ہیں, کہہ رہا تمہیں پتہ ہے, کہا کیا, کہا ان کی بھی تو ناک کٹ گئی, کہا کیسے کٹ گئی, کہا انہوں نے یہ غلطی کر دی ہے. او بھائی دوسرے کے گریبان میں جھانکنے والوں, کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کرو. دوسروں میں عیب نکالنے والوں, کبھی اپنے گھرے کے میل کو بھی دیکھ لیا کرو. دوسروں کو ذلیل کرنے والوں, تم کان کھول کے سن لو, اللہ جسے عزتیں دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے, اور جسے خدا ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. ہے نا بھائی توجہ سارے لوگوں کو. ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے. حضرت تو جا رہا اور جا کے نا لڑا بھی دے رہا اور اچھا بھی بن جا رہا, اور کچھ تو اتنے دلال ہیں, اتنے دلال ہیں. سنے بھائی ہوشیار ہو جاؤ, مولوی کو خالی مسلح تک نہ سمجھا کرو. مولوی قیامت تک کے حالات جانتا ہے, یہ یاد رکھیے. لڑا گا بھی اور پھر تھانے میں ربط بھی خود کروا گا, اور پھر پیسے لے کے فیصلہ بھی خود کرا دے, اور پھر نیتا کا نیتا بن جا.